درود پاک پڑھ لو ایک دفعہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جب بھی لیکچر سٹارٹ ہونے لگے اچھی نیتیں ضرور کیا کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ علم حاصل کروں گا، اس پہ عمل کروں گا اور دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا نا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو خود تو مر گیا لیکن اس کی جو نیکی ہے وہ زندہ ہے، یعنی خود اس دنیا سے چلا گیا ہے، پیچھے کوئی مدرسہ بنا گیا ہے، کوئی مسجد بنا گیا ہے، کوئی اچھی بات شیئر کر گیا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی ایسا اچھا نیکی کا کام کر گیا ہے، خود چلا گیا لیکن زندہ ہے، وہ خوش قسمت ہے۔ اور بد قسمت ہے وہ شخص جو خود تو اس دنیا سے چلا گیا لیکن اس کا گناہ زندہ ہے۔ کوئی سونگ آپ نے شیئر کر دیا، اب وہ خود آپ مر گئے، سونگ شیئر ہوتا جا رہا ہے، جو سن رہا ہے اس سب کا گناہ جو ہے وہ آپ کے ذمہ بھی ہے۔ تو اچھی چیز کو شیئر کرنا چاہیے اور جو بری چیز ہے اس کو خود بھی شیئر نہ کریں اور دوسروں کو بھی اس کو شیئر کرنے سے منع کیا کریں۔ تو بات ہو رہی تھی سخاوت کی۔ دیکھیں رمضان المبارک اور سخاوت ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور اگر بات کی جائے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کی تو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ نا لوگوں میں کوئی بھی سخی نہیں تھا، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ جو سخی تھے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ پھر اسی طرح حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا پورا سال ہی جو ہے نا بڑی سخاوت کرتے تھے، کوئی بھی شخص آنا نا تو آپ نے اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجنا، اس کو نواز کے بھیجتے تھے۔ لیکن جب رمضان آتا تھا تو آپ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں آندھی بھی اتنی تیز نہیں چلتی تھی جتنی تیز میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت ہو جایا کرتی تھی، یعنی اتنی سخاوت جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے مہینے میں کیا کرتے تھے۔ اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کی بات کریں نا تو ایک شخص نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اس نے سوال کیا، کچھ مانگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دو پہاڑوں کے درمیان نا ایک باغ تھا، اور اس باغ میں نا ایک بہت بڑا بکریوں کا ریور تھا، پورا کا پورا ریور ہی اس کو عطا فرما دیا۔ اچھا اس نے جب دیکھی نا اتنی سخاوت، وہ جب اپنے گاؤں گیا یا جس قبیلے کا تھا وہاں پہ گیا، اس نے جا کے اعلان کیا، اس نے کہا کہ مسلمان ہو جو، اس نے کہا مسلمانوں کے جو پیغمبر ہیں وہ اتنے سخی ہیں، وہ اتنا نوازتے ہیں کہ جو فکر و فاقہ ہے نا اس کی ٹینشن رہتی نہیں، اس چیز کی فکر ہی نہیں رہتی کہ بندہ جو ہے وہ غریب بھی ہو سکتا ہے، غربت بھی اس کے اوپر آ سکتی ہے، اتنا زیادہ جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوازتے ہیں۔ اچھا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نا ایک بڑا پیارا انداز تھا، اکثر آپ کسی سے کوئی چیز خریدتے نا تو جس سے پیسے دے کے خریدتے اسی کو تحفہ دے دیتے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ایک اونٹ خریدا، خریدنے کے بعد مجھے تحفہ دے دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ایک مرتبہ ایک اونٹ کا بچہ خریدا، خریدنے کے بعد میرے ہی بیٹے کو گفٹ دے دیا، یعنی پیسے دے کے انہی سے لیتے اور انہی کو آگے تحفے کے طور پہ جو ہے نا وہ عنایت فرما دیتے۔ پھر غزوہ حنین کی اگر بات کریں نا تو غزوہ حنین پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سخاوت کی نا اس کی مثال نہیں ملتی۔ جو دیہاتی تھے نا ایک ایک دیہاتی کو نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ عطا فرمائے۔ آپ سوچیں کبھی ایسی آپ نے سخاوت کی کوئی مثال دیکھی ہے؟ ایک ایک بندے کو 100 اونٹ آپ نے عطا فرمائے۔ اچھا پھر ایک نا عرب جو سردار تھا نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کی نیت تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کو آزمانا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک بندہ اس نیت سے آپ کے پاس آئے کہ اس نے آپ کی سخاوت کو آزمانا ہے، آپ اسے جیت سکتے ہیں؟ عام بندہ کوئی مانگنے آئے آپ اس کو دیں گے وہ چلا جائے گا، لیکن جو آزمانے کی نیت سے آیا نا وہ تو ڈیمانڈ ہی وہ کرے گا جو آپ پوری نہیں کر سکتے، اس کا مقصد ہوگا کہ وہ آپ سے اتنا مانگے کہ آپ نہ کر دیں اس کو کہ میں اتنا تو دے ہی نہیں سکتا۔ اچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آیا نا تو آپ کے پاس مال غنیمت کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور وہ ساری آپ کی ملکیت میں تھے۔ اس نے آگے سوال کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ریور عطا فرما دیا، چلا گیا، پھر آ گیا، پھر ریور دے دیا، پھر آیا، پھر عطا کیا، پھر آیا، پھر عطا کیا۔ اچھا وہ بار بار جاتا پھر بار بار آتا، جتنی مرتبہ آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عطا کرتے گئے۔ اب جب صحابہ نے دیکھا نا تو پریشان ہو گئے کہ یہ بندہ تو آئی جا رہا ہے اور لے جا رہا ہے، یہ تو سارا مال غنیمت لے جائے گا۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ پیارے آقا یہ شخص تو بار بار آ رہا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مجھے بخیل ثابت کرنا چاہتا ہے اور بخیل میں ہوں نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو نہ کروں اور وہ میں اس کو کروں گا نہیں، یہ آزماتا ہے تو آزماتا جائے،
یہاں تک کہ سارا مال غنیمت لے گیا وہ، جتنی چیزیں، صرف ایک چیز بھی نہیں آپ نے چھوڑی، سارا کا سارا مال غنیمت آپ نے اس کے حوالے کر دیا۔ اچھا جب اس نے یہ سخاوت دیکھی نا، پھر اس سے بھی نہ رہا گیا، اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور پھر جب اپنے قبیلے میں گیا، سردار تھا نا، اس نے جا کے اعلان کیا، اس نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ انہوں نے فقر کی جو ہے نا، آنے والا جو فقر تھا اس کی پرواہ ہی نہیں کی۔ اس نے کہا اگر وہ سچے نہ ہوتے تو اتنا تو بچاتے نا جو کل کام آ جاتا، کچھ بھی نہیں بچایا۔ اس کی یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے، سارا کچھ لٹا دیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے جتنا سونا ہوتا، احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، آپ نے فرمایا احد پہاڑ جتنا سونا اگر میرے پاس ہوتا تو مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں اس سونے کو 3 دن سے زیادہ اپنے پاس رکھتا۔ آپ یہ امیجن کریں کہ اس احد پہاڑ جتنے سونے کو تقسیم کرنے کے لیے بھی کتنی سپیڈ چاہیے، یعنی آپ مسلسل لگاتار بھی اس کو جو ہے وہ تقسیم کرتے رہیں تو وہ ختم نہیں ہوتا، اتنا بڑا احد پہاڑ، یعنی اتنی تیزی سے آپ نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے پاس رکھوں، 3 دن کے اندر اندر میں سارا تقسیم کر دوں۔ پھر یہ تو تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت، پھر جن کی آپ نے آگے سے تربیت کی ان کی بھی سخاوت کے کیا کہنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کسی نے اتنا مانگا ہی نہیں جتنا میں سخی ہوں، پھر جتنا اللہ نے مجھے علم دیا اتنا کسی نے مجھ سے سوال ہی نہیں کیا، کتنا کسی نے مجھ سے اتنا پوچھا ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایک مرتبہ اپنے ایک غلام کے ساتھ کھڑے تھے، تو ایک سائل آیا، اس نے آ کے نا روٹی کا سوال کیا، تو آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس کو روٹی دے دو، تو غلام نے عرض کی کہ حضور جو روٹی ہے نا وہ توشہ دان میں پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو توشہ دان سمیت دے دو۔ اس نے عرض کی کہ حضور جو توشہ دان ہے وہ اونٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو اونٹ سمیت دے دو۔ اس نے عرض کی کہ حضور جو اونٹ ہے وہ قطار میں لگا ہوا ہے، اونٹوں کی قطار تھی، اس میں ایک اونٹ تھا جس کے اوپر توشہ دان تھا۔ اس نے کہا حضور اونٹ جو ہے وہ اونٹوں کی قطار میں کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو قطار سمیت ہی دے دو۔ اچھا اب مزیدار بات، وہ جو قطار تھی نا اس کی جو کمان تھی، وہ کیا کہتے ہیں، نکیل جو تھی اونٹوں کی، وہ تھی غلام کے ہاتھ میں۔ اب اس نے یہ نہیں کہا کہ اونٹوں کی نکیل میرے ہاتھ میں ہے، اسے یہ خدشہ تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تو بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی چلا جائے۔ یعنی آپ سخاوت کا عالم دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت، پھر جن کی آپ نے آگے سے تربیت کی، جن کو آپ کی صحبت ملی، ان کی بھی سخاوت کے دیکھیں کیا ہی جو ہے وہ انداز تھے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سخی ہے نا وہ اللہ کے قریب ہے، اللہ کے بندوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، اور جو بخیل ہے، جو بخل کرتا ہے، وہ اللہ سے دور ہے، اللہ کے بندوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے۔ پھر جو سخی بندہ ہے نا وہ بڑا خوش قسمت ہوتا ہے، کیونکہ سخی کو اللہ پاک اپنا دوست رکھتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ مال تقسیم کرنے سے کم ہوتا ہے، کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ قسم کھا کے فرمایا، آپ نے قسم کھا کے یہ فرمایا کہ صدقہ دینے سے جو ہے وہ مال کم نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قسم کھا لی، پیچھے کوئی بات بچتی ہے؟ اچھا ایک تو ہم خرچ نہیں کرتے، پھر جب خرچ کریں تو وہ بھی گن گن کے کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ گن گن کے خرچ نہ کرو ورنہ اللہ پاک بھی تمہیں گن گن کے عطا فرمائے گا۔ تو دینا ہے تو بے لوث خرچ کرتے رہے، جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے ضرورت سے زیادہ جو بھی آپ کے پاس ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے نا وہ آپ زیادہ سے زیادہ تقسیم کر دیں۔ پھر آج کل کا جو ایک برننگ ایشو ہے، اب اس وقت جو ہے وہ ہر بندہ رزق کی تنگی کا شکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بہترین حل جو ہے وہ عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا جب تمہیں رزق میں تنگی محسوس ہونے لگے تو اللہ پاک سے تجارت کر لیا کرو۔ کچھ دن سے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں فاقے چل رہے تھے، تو آپ نے جو ہے نا وہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک سوٹ آپ کو جو ہے نا عنایت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سوٹ لے جائیں اور یہ جا کے جو ہے نا وہ سیل کر دیں، اس کے پیسوں سے کچھ کھانے پینے کے لیے لے ہیں۔ آپ گئے، آپ نے اس کا ریٹ لگوایا، 6 دینار اس سوٹ کا ریٹ لگا، آپ نے بیچ دیا 6 دینار کا۔ آگے بڑھے نا تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ میرے والد صاحب کی عمر کا، اس نے آگے سوال کیا، آپ فرماتے ہیں میں نے 6 دینار اس کے ہاتھ میں لا کری۔ آپ فرماتے ہیں آگے بڑھا نا تو ایک شخص اونٹ جو ہے نا وہ بیچ رہا تھا، اس نے کہا کہ آپ اونٹ لیں گے میرے سے؟ آپ نے فرمایا لے تو لوں لیکن میرے پاس جو ہے نا وہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ چلیں آپ نا ادھار کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، 100 دینار کا نا وہ اونٹ اس سے خرید لیا۔ اب تھوڑا آگے بڑھے نا تو ایک بندہ ملا، اس نے کہا اونٹ سیل کریں گے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کروں گا میں۔ اس نے کہا 160 دینار لو اور مجھے دے دو۔ کتنے کا خریدا تھا؟ 100 کا، 160 دینار کا دے دیا اس کو۔ تھوڑا آگے بڑھے نا، جس شخص سے اونٹ خریدا تھا نا 100 دینار کا وہ مل گیا،
100 دینار اس کو کیے واپس، پیچھے کتنے بچے؟ 60 دینار۔ گھر سے کتنے لے کے نکلے تھے؟ سود جو بیچا 6 دینار کا، 6 دینار سے کتنے کمائے؟ 60 دینار۔ جب گھر آئے نا تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اتنے سارے پیسے کہاں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے تجارت کی ہے۔ یعنی اب جو سچویشن چل رہی ہے، لوگ پریشان ہیں نا، چاہیے کہ ہر ایک ایسا بندہ دیکھیں جو آپ سے کمتر ہے۔ اگر آپ 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں تو کوئی وہ بھی تو ہوگا جس کو 1 وقت کی بھی میسر نہیں ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے حسب توفیق، جتنی آپ اس کی مدد، اللہ پاک کی نظر کے اندر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، آپ کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ چاہے آپ نے 1 روپیہ جو ہے نا وہ خرچ کیا ہے خلوص نیت کے ساتھ کیا ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، نہ کہ آپ لاکھوں روپیہ دکھاوا کر کے لائنیں لگا کے پکچریں بنا کے لوگوں کو دیں۔ پھر جو صدقہ ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف مال و دولت خرچ کرنا ہی صدقہ ہے، علم بانٹنا بھی صدقہ ہے، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے کے آنا بھی صدقہ ہے، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی جو ہے وہ صدقہ ہے۔ یعنی جہاں پہ آپ کو موقع ملتا ہے، جس قسم کا صدقہ کرنے کا موقع ملتا ہے، آپ وہ جو ہے وہ صدقہ کریں۔ پھر اپنے اندر نا صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ اللہ پاک کے سب سے نزدیک کون ہے؟ جو اللہ پاک کی مخلوق کے لیے فائدہ مند ہے، وہ اللہ پاک کے سب سے زیادہ نزدیک ہے۔ پھر جب بھی آپ کوئی صدقہ و خیرات کرنے لگتے ہیں نا، تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ جس شخص کو میں دے رہا ہوں میں اس کی دنیا سنوار رہا ہوں، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ وہ بندہ میری آخرت سنوارنے لگا ہوا ہے۔ پھر جو مال آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں نا، وہ سامنے والے کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ رمضان المبارک عطا کیا۔ پتہ نہیں اگلے رمضان میں زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، بلکہ ایک لمحے کا بھی نہیں پتہ نا۔ دیکھیں اب کل کا روزہ پتہ نہیں نصیب ہوتا ہے، ایک لمحہ اگلا سانس پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ تو جو رمضان ہمیں مل گیا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ میں نے بتایا نا، چاہے آپ 1 کھجور دے کے خرچ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی روزہ دار کو 1 کھجور سے روزہ کھلواتے ہو نا، اس کا روزہ افطار کرواتے ہو، تو اللہ پاک تمہیں پورا روزہ جو ہے نا رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا، صرف 1 کھجور سے اگر آپ افطار کروا رہے ہیں، کیونکہ اس سے کچھ بھوک تو اس کی کم ہوگی نا۔ پھر اگر اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہے، آپ افطار کروا سکتے ہیں، تو آپ افطار کا اہتمام کریں، باقاعدہ لوگوں کو بلائیں۔ لیکن وہ والی افطار نہیں جو آج کے دور میں ہمارے ملک میں کرائی جاتی ہے، جس میں صرف جو ہے وہ امیر لوگوں کو بلایا جاتا ہے، غربا کو نہیں بلایا جاتا۔ اب یہ کل حسیب نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی گروپ کے اندر، وہ افطار پارٹی ہو رہی ہے اور دروازے پہ بیچاری ایک اماں جی بیٹھی ہیں، اس کو پوچھ ہی کوئی نہیں رہا۔ اس افطار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بد نصیب لوگوں کی وہ محفل ہے جہاں پہ صرف جو ہے نا وہ امیر لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور بہترین محفل وہ ہے جہاں پہ غریبوں کو بلایا جاتا ہے۔ صرف امیروں کو بلا کے افطار پارٹی کر دینا اور پکچریں کھنچوا لینا، یہ کوئی بہادری کی جو ہے نا وہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ لمحہ فکری ہے۔ ہمارے ملک میں نا غریب جو ہے وہ ایک ایک لقمے کو ترس رہا ہے، اسے آٹا لینے کے لیے لمبی لمبی لائنوں میں لگوا دیا جاتا ہے، اور جو امیر ہے اس کا کتا بھی عیاشی کرتا ہے، اس کا کتا بھی اتنی مہنگی خوراک کھاتا ہے، اس کی بلی جو اس نے رکھی ہوئی ہے، اس کے طوطے اتنی مہنگی خوراکیں کھاتے ہیں۔ انسان کی قدر ہی کوئی نہیں ہے، انسان کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ لاسٹ پہ بس آپ کو اتنا ہی کہوں گا کہ جو چیز آپ آگے بھیج دیں گے نا، وہی آپ نے بچا لیا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، اور جو دے گئے وہ لے گئے۔ جو آپ نے خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں آپ نے دے دیا نا، وہی آپ دے گئے ہیں، باقی سارا کا سارا ادھر ہی رہ جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔